اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دے کوشش کر کے، تو پھر یہ اپنا یعنی اللہ کی حضوری اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں کیا دنیا میں جنت مل سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل مل سکتی ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو یہ تو آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں جزوی طور پہ۔ میں نے آپ کو کہا اپنے دل کو دیکھیں، مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو دیکھیں، اصل مسئلہ تو دل کا ہے۔ دل میں اگر دل کو اگر آپ عرش الہی بنا لیں تو آپ کو یعنی وہ نور الہی تو آ گیا پھر دل میں۔ قلب المومن عرش الرحمن، میں نے آپ کو کہا نا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یا تو دیکھیں انسان دنیا کے راستے پر چلے گا یا اللہ کے راستے پر۔ ہم لوگوں نے اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے عملی طور پہ، اور دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند اعمال تک، جو کہ غلط ہے۔ دین محدود نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ ہمارا تو نافرمانی کا بھی خیال ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا تو ہمارا یعنی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال میں دنیا میں جنت کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا میں جنت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوگا۔ تزکیہ نفس جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ خود نہیں کر سکتے۔ انسان بیمار ہے، یہ بیمار اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، یہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ روحانی ڈاکٹر، سب سے بڑے ڈاکٹر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ روح یعنی تزکیہ نفوس کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آپ دیکھیں، مُزَكِّيٌ، آپ دیکھ لیں۔ تو دیکھیں، اگر دل کی صفائی، یعنی دیکھیں انسان کمزور ہے، انسان آیا ہے صحت کے لیے، انسان بیمار ہے صحت کے لیے آیا ہے۔ انسان کا دل جو ہے وہ یعنی اس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، لیکن یہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں اگر بدل دے کوشش کر کے کسی رہنما کی رہنمائی میں، تو اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور جب آپ دنیا میں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں تو آپ پھر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، سورہ فجر کا مضمون ہے، آخری آیت ہے۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس چلی جاؤ اپنے رب کے پاس۔ ارجعی الی ربک، تو دیکھیں یہ سارا معاملہ تو ہے دنیا کا، آپ کو میں نے بتایا ہے۔ آخرت میں تو اس کا کامل نتیجہ ہوگا، اور دنیا میں اس کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور ہمیں جانا ہے واپس اللہ کے پاس۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی جگہ متعین نہیں ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہے اور یعنی
جنت میں ہے اور دنیا میں نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، دنیا میں ہے، اور اس کا تقرب ہم حاصل کر سکتے ہیں یعنی کوشش سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دیں میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر یقین کر لیں، تاکہ وہ اپنے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ دیکھیں دنیا میں جنت کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو آپ کا دل نورانی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نفس و ہوس کے بندے ہیں تو پھر آپ کے دل میں نور نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ دل کو نورانی بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ نے مقربین کی فہرست میں آپ کو داخل کر دیتا ہے، اور ایک قسم کی جنت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ زیادہ اس کا تفصیل کرنا الفاظ میں اور عام مجلس میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو جو طلب کرے گا اسی کو پھر بتائے جاتے ہیں، اور عام لوگوں کی سمجھ کی بات یہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دے کوشش کر کے، تو پھر یہ اپنا اللہ کے حضور، اللہ کی حضوری اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جد و جہد اور محنت سے ملتی ہیں۔ جب تک آپ دیکھیں دنیا میں بھی ایسا ہے کہ آپ جب تک ایک کام کا ارادہ نہ کریں، اس کی کوشش نہ کریں، تو وہ کام پھر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک گلاس پانی بھی آپ نہیں پی سکتے اگر آپ ضرورت نہ محسوس کریں، پانی کی ارادہ نہ کریں، کچھ محنت نہ کریں، کسی سے پانی نہ منگوائیں، خود بھی نہ جائیں، تو پھر آپ وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، ہم رہ رہے عالم اسباب میں۔ ہر چیز کے لیے سبب ڈھونڈنا لازمی ہے، یہ تو عام بات ہے، اور کوئی بھی چیز بنا سبب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی نہیں ہوگا نا۔ اللہ کی رضا صرف اسی صورت میں ہمیں مل سکتی ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں۔ اسی کے بارے میں قرآن میں ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنے کی کوشش کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر گلہ کرتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ ہم تو بے قدری کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی کوئی قدر نہیں ہے ہمیں، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم دعوت و ایمان کا کرتے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم عمومی طور پر تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی نعمت کو بھرپور طریقے سے ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں، اور ہم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ ہم جہنم میں جانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ آج کا مسلمان من چاہی زندگی گزارنے پر اصرار کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی
کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، آپ ان باتوں پر سوچیں اور جو بھی آپ کی مرضی ہو اسی طرح آپ عمل بھی کریں، اچھا ہو یا برا، اس کا ذائقہ آپ دنیا ہی میں چکھ لیں گے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، ترجمہ پڑھوں، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ پھیر لیا، اس کے لیے ایک شیطان میں مسلط کر دیتا ہوں اس پر، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹاتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو ابھی نماز پڑھی ہے اور میں تو ٹھیک ہوں، مجھ میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا ساتھی جو ہے، آج کے مسلمان کا ساتھی رحمان نہیں بلکہ شیطان ہے، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا ہے۔ اور سوچ بچار کی زندگی گزاریں، اپنے نفع نقصان کے ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم